وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتے ہیں جو پورے امن و اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس بافراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا جامہ پہنایا جو بدلہ تھا ان کے کرتوت کا۔ ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا، آخر انہیں عذاب نے آ دبوچا، وہ تھے ہی گنہگار۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نعمتوں کی ناشکری کا نتیجہ، اس سے مراد اہل مکہ ہیں۔ یہ امن و اطمینان میں تھے، آس پاس لڑائیاں ہوتی، یہاں کوئی آنکھ بھر کر بھی نہ دیکھتا، جو یہاں آ جائے امن میں سمجھا جاتا۔ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں، کیا ہم نے انہیں امن و امان کا حرم نہیں دے رکھا جہاں ہماری روزیاں قسم قسم کے پھلوں کی شکل میں ان کے پاس چوطرف سے کھینچی چلی آتی ہیں۔ یہاں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ عمدہ صحتی پچتی روزی اس شہر کے لوگوں کے پاس ہر طرف آ رہی تھی، لیکن پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے منکر رہے، جن میں سب سے اعلیٰ نعمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی، جیسا کہ اللہ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 میں فرمایا، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا الآیہ، کہ اے نبی کیا آپ نے انہیں دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کفر سے بدل دی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر پہنچا دیا، یا جو جہنم ہے جہاں یہ داخل ہوں گے اور جو بری قرارگاہ ہے۔ ان کی سرکشی کی سزا میں دونوں نعمتیں دو زحمتوں سے بدل دی گئیں، امن خوف سے، اطمینان بھوک اور گھبراہٹ سے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی نہ مانی، آپ کی مخالفت پر کمر کس لی، تو رسول اللہ نے ان کے لیے 7 قحط سالیوں کی بد دعا کی، جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھیں۔ اس قحط سالی میں انہوں نے اونٹ کے خون میں لتھڑے ہوئے بال تک کھائے۔ امن کے بعد خوف آیا، ہر وقت رسول اللہ اور آپ کے لشکر سے خوفزدہ رہنے لگے۔ آپ کی دن دونی ترقی اور آپ کے لشکروں کی بڑھوتری کو سنتے اور سہمے جاتے تھے، یہاں تک کہ بالآخر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ان کے شہر مکہ پر چڑھائی کی اور اسے فتح کر کے وہاں قبضہ کر لیا۔ یہ تھا ان کی بدعمالیوں کا ثمرہ کہ یہ ظلم و زیادتی پر اڑے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے رہے تھے، جسے اللہ تعالیٰ نے ان میں خود ان میں سے ہی بھیجا تھا۔ جس احسان کا بیان اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں فرمایا، لقد من اللہ، اور اسی کا بیان سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 میں ہے، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اور اسی معنی کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں ہے، کما ارسلنا فیکم تکفرون تک۔ اس لطیفے کو بھی نہ بھولیے کہ جیسے کفر کی وجہ سے امن کے بعد خوف آیا اور فراخی کے بعد بھوک آئی، ایمان کی وجہ سے خوف کے بعد امن ملا اور بھوک کے بعد حکومت، سرداری، امارت اور امامت ملی۔ فسبحانہ ما اعظم شأنہ، پس اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی شان کیا ہی عظیم ہے۔ سلیم بن نمیر کہتے ہیں، ہم ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حج سے لوٹتے ہوئے آ رہے تھے۔ اس وقت مدینۃ المنورہ میں خلیفۃ المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ بلوائیوں کے گھیرے میں تھے۔ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا اکثر راہ چلتوں سے ان کی بابت دریافت فرمایا کرتی تھیں۔ 2 سواروں کو جاتے ہوئے دیکھ کر آدمی بھیجا کہ ان سے خلیفۃ الرسول عثمان رضی اللہ عنہ کا حال پوچھو۔ انہوں نے خبر دی کہ افسوس، عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اسی وقت آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، یہ مدینہ ہی ہے جس کی بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ۔ عبید اللہ ابن مغیرہ کے شیخ کا بھی یہی قول ہے، واللہ اعلم۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
ولا تقولوا لم تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم۔ جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو۔ تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے۔ پھر بھی اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے، نہ وہ ظالم ہو نہ حد سے گزرنے والا، تو یقیناً اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو۔ سمجھ لو کہ اللہ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم رہتے ہیں۔ انہیں بہت تھوڑا سا متاع دنیا ملتا ہے اور ان کے لیے ہی دردناک عذاب ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بعض حرام کردہ اشیاء کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اپنی دی ہوئی پاک روزی حلال کرتے ہیں اور شکر کرنے کی ہدایت کرتے ہیں، اس لیے کہ نعمتوں کے داتا وہی اللہ ہیں۔ اسی لیے عبادت کے لائق بھی صرف وہی ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک اور ساتھی نہیں۔ پھر ان چیزوں کا بیان فرما رہے ہیں جو اللہ نے مسلمانوں پر حرام کر دی ہیں، جس میں ان کے دین کا نقصان بھی ہے اور ان کے دنیا کا نقصان بھی ہے، جیسے از خود مرا ہوا جانور اور بوقت ذبح بہا ہوا خون اور سور کا گوشت، اور جو جانور اللہ کے سوا دوسرے کے نام پر ذبح کیا جائے۔ لیکن جو شخص ان کے کھانے کی طرف بے بس، لاچار، عاجز و محتاج، بے قرار ہو جائے اور انہیں کھا لے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحمت سے کام لینے والے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اسی جیسی آیت گزر چکی ہے اور وہیں اس کی کامل تفسیر بھی بیان کر دی ہے، اب دوبارہ دہرانے کی حاجت نہیں، فالحمدللہ۔ پھر کافروں کے رویے سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے از خود اپنی سمجھ سے حلت و حرمت قائم کر لی ہے، تم یہ نہ کرو۔ آپس میں طے کر لیا کہ فلاں کے نام کا جانور حرمت و عزت والا، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام وغیرہ۔ فرمان ہے کہ اپنی زبانوں سے جھوٹ موٹ اللہ تعالیٰ کے ذمے الزام رکھ کر آپ خود ہی حلال حرام نہ ٹھہرا لو۔ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی اپنی طرف سے کسی بدعت کو نکالے جس کی کوئی شرعی دلیل نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال کرے یا مباح کو حرام کر دے اور اپنی رائے اور تشبیہ سے احکام ایجاد کرے۔ لما تصفوں میں ما مصدریہ ہے، یعنی تم جھوٹ وصف اپنی زبان سے حلال حرام کا نہ گھڑ لو۔ ایسے لوگ دنیا کی فلاح سے، آخرت کی نجات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں گو کچھ یوں ہی سا فائدہ اٹھا لیں، لیکن مرتے ہی المناک عذابوں کا لقمہ بنیں گے۔ یہاں کچھ چکھا چکھی کر لیں، وہاں سخت عذاب بے بسی کے ساتھ برداشت کرنے پڑیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 69 اور 70 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے: اللہ پر جھوٹ افطرا کرنے والے نجات سے محروم ہیں۔ دنیا میں کچھ یوں ہی سی پونجی لے لیں، پھر تو ہم ان کے کفر کی وجہ سے سخت عذاب انہیں چکھائیں گے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی سے آپ کو اے نبی سنا چکے ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ جو کوئی جہالت سے برے عمل کر لے، پھر توبہ کر لے اور اصلاح بھی کر لے، تو پھر بھی آپ کے رب بلا شبہ بڑی بخشش کرنے والے اور نہایت ہی مہربان ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہودیوں پر بعض حرام چیزوں کا ذکر ہے۔ گزشتہ آیت میں بیان ہوا کہ اس امت پر مردار، بہتا خون، سور کا گوشت اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے نام کی چیزیں حرام ہیں۔ پھر جو رخصت اس بارے میں تھی اسے ظاہر فرما کر جو آسانی اس امت پر کی گئی ہے اسے بیان فرمایا۔ یہودیوں پر ان کی شریعت میں جو حرام تھا اور جو تنگی اور حرج ان پر تھا اسے بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی حرمت کی چیزیں پہلے ہی سے آپ کو اے نبی بتلا دی ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 146 میں ہے: وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ۔ اس میں حرام چیزوں کا ذکر ہو چکا ہے، یعنی یہودیوں پر ہم نے تمام ناخن والے جانوروں کو حرام کر دیا تھا، اور گائے اور بکریوں کی چربی کو سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو،
یا اتڑیوں پر یا ہڈیوں سے ملی ہوئی ہو، یہ بدلہ تھا ان کی سرکشی کا۔ ہم اپنے فرمان میں بالکل سچے ہیں، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، وہ خود ناانصاف تھے۔ ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے وہ پاکیزہ چیزیں جو ان پر حلال تھیں حرام کر دیں۔ دوسری وجہ ان کا راہ الہی سے اوروں کو روکنا بھی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس رحم و کرم کی خبر دیتے ہیں جو وہ گنہگار مؤمنوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ ادھر اس نے توبہ کی، ادھر رحمت بھری گود اس کے لیے پھیل گئی۔ بعض سلف کا قول ہے کہ اللہ کی نافرمانی جو کرتا ہے وہ جاہل ہی ہوتا ہے۔ توبہ کہتے ہیں گناہ سے ہٹ جانے کو، اور اصلاح کہتے ہیں اطاعت پر کمر کس لینے کو۔ پس جو ایسا کرے اس کے گناہ اور اس کی لغزش کے بعد بھی اللہ اسے بخش دیتے ہیں اور اس پر رحم فرماتے ہیں۔ ان ابراہیم كان امة قانتا للہ حنیفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام پیشوا اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور ایک طرفہ مخلص تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا تھا اور انہیں راہ راست سمجھا دی تھی۔ ہم نے انہیں دنیا میں بھی ہر طرح کی بہتری دی تھی، اور بے شک وہ آخرت میں بھی البتہ نیک کاروں میں ہیں۔ پھر ہم نے آپ کی جانب اے نبی وحی بھیجی کہ آپ ابراہیم حنیف کی پیروی کرتے رہیے جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔ سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام رشد و ہدایت کے امام تھے، ایک طرفہ اللہ کی عبادت کرنے والے تمام لوگوں کے امام، تمام نبیوں کے والد، اللہ تعالیٰ کے دوست رسول جل وعلا ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان ہو رہی ہے، اور مشرکوں، یہودیوں اور نصرانیوں سے انہیں علیحدہ کیا جا رہا ہے۔ امتن کے معنی امام کے ہیں جن کی اقتداء کی جائے۔ قانت کہتے ہیں اطاعت گزار فرمانبردار کو۔ حنیف کے معنی ہیں شرک سے ہٹ کر توحید کی طرف آ جانے والے۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ مشرکوں سے بیزار تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جب امت قانت کے معنی دریافت کیے گئے تو فرمایا لوگوں کو بھلائی سکھانے والے اور اللہ اور رسول اللہ کی ماتحتی کرنے والے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ امت کے معنی ہیں لوگوں کے دین کا معلم۔ ایک مرتبہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ معاذ رضی اللہ عنہ امت قانت اور حنیف تھے۔ اس پر کسی نے اپنے دل میں سوچا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ غلطی کر گئے، ایسے تو قرآن کی گواہی کی روح سے اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام تھے۔ پھر زبانی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امت فرمایا ہے، تو آپ نے فرمایا جانتے بھی ہو امت کے کیا معنی اور قانت کے کیا معنی؟ امت کہتے ہیں اسے جو لوگوں کو بھلائی سکھائے، اور قانت کہتے ہیں اسے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگا رہے۔ بے شک معاذ رضی اللہ عنہ ایسے ہی تھے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ تنہا امت تھے اور تابع فرمان تھے۔ وہ اپنے زمانے میں تنہا موحد مؤمن تھے، باقی تمام لوگ اس وقت کافر تھے سوائے لوط علیہ السلام کے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ ہدایت کے امام تھے اور اللہ کے غلام تھے، اللہ کی نعمتوں کے قدردان اور شکر گزار تھے، اور رب کے تمام احکام کے عامل تھے، جیسے خود اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی آیت نمبر 37 میں فرمایا وہ ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جنہوں نے پورا کیا، یعنی اللہ کے تمام احکام مانے اور بچا لائے۔ انہیں اللہ نے مختار اور مصطفیٰ بنا لیا، جیسے اللہ نے انبیاء کی آیت نمبر 51 میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ الآیہ، یعنی ہم نے پہلے ہی سے ابراہیم کو رشد و ہدایت دے رکھی تھی اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ انہیں ہم نے راہ مستقیم کی رہبری کی تھی، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی وہ عبادت و اطاعت کرتے تھے اور اللہ کی پسندیدہ شریعت پر قائم تھے۔ ہم نے انہیں دین و دنیا کی خیر کا جامع بنایا تھا، اپنی پاکیزہ زندگی کے تمام ضروری اوصاف حمیدہ ان میں تھے، ساتھ ہی آخرت میں بھی نیکیوں کے ساتھ اور صلاحیت والے تھے۔ ان کا پاک ذکر دنیا میں بھی باقی رہا اور آخرت میں بڑے عظیم الشان درجے ملے۔ ان کے کمال، ان کی عظمت، ان کی محبت توحید اور ان کے پاک طریق پر اس سے بھی روشنی پڑتی ہے کہ اے ختم الرسل، اے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کو بھی ہمارا حکم ہو رہا ہے کہ ملت ابراہیم علیہ السلام حنیف کی پیروی کیجیے، جو مشرکوں سے بری ذمہ اور بیزار تھے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 161 میں اللہ کا ارشاد ہے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم الآیہ، یعنی اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی رہبری کی ہے، مضبوط اور قائم دین ابراہیم حنیف کی جو مشرکوں میں نہ تھے۔ پھر یہودیوں پر انکار ہو رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے